اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، پچھلے جمعے کو غیر حاضری رہی، البتہ وہ مضمون جو پچھلے مہینے میں بیان کر دینا چاہیے تھا اس غیر حاضری کی بنا پر میں بیان نہیں کر سکا. امام رضا علیہ السلام کا ذکر ہوا، امام محمد تقی علیہ السلام کا ذکر رہ گیا. امام نے مامون کی لڑکی سے شادی بھی کی اور بالجبر ولی عہدی بھی قبول کی. البتہ پھر بچے اس سے نہیں ہوئے. جو رضوی سادات یہ سب لوگ ہیں مامون کی لڑکی سے نہیں ہیں، دوسری ماں سے ہیں. امام رضا صاحب کی شادی جو ہوئی تھی محمد تقی علیہ السلام سے آگے نسل بڑی ہے، تو ان کی پہلی بیوی سے بیٹے تھے امام محمد تقی علیہ السلام. اور بھی بچے ہوں گے، تاریخوں میں ان کا ذکر ہے. بہرحال فی الحال وہ مقصود نظر نہیں ہے. امام نے صاف صاف جواب دیا تھا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ دنیا ان سے رخ موڑ رہی تھی امام رضا سے اور وہ دنیا کی طرف مڑ گئے. اللہ ترون کیف قبل ولایۃ العہد طمعا فی الخلافت. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہ کہیں کہ خلافت کی لالچ میں کس طرح سے انہوں نے ولی عہدی قبول کر لی، تو نہ میں خلافت کی لالچ میں آپ کے پاس ہوں، نہ ولی عہدی قبول کر رہا ہوں، نہ اس شادی کی بنا پر کوئی وجہ نہیں ہے. مامون غضبناک ہوا، غصہ ہوا. اس نے کہا کہ اگر آپ یہ ولایت عہدی قبول نہیں کریں گے تو میں جبر کروں گا آپ پر، زبردستی. اور بات یہاں تک پہنچی کہ قتل کر دوں گا. تو قتل ہو جانا امام کے لیے کوئی ایسی بات نہیں جس سے خوف کھا جائیں وہ. لیکن امام معصوم جانتا ہے کہ ہمیں جان کہاں دینی ہے اور کہاں نہیں دینی ہے. تقریباً تمام ائمہ ہمارے شہید ہوئے، مولا علی سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک، اور امام غائب کے بارے میں بھی روایتیں ہیں کہ وہ بھی شہید کیے جائیں گے. تو شہادت اور قتل ہو جانے سے یہ ڈرتے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں اپنے مقصد کے ناکام ہو جانے سے. مقصد کبھی جان مانگتا ہے، کبھی جان نہیں مانگتا. ان کو پتہ ہے کہ میرا مقصد کیا ہے اور کیا نہیں ہے، لہٰذا اس پر زمانے کو تبصرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ خود موقع محل جانتے ہیں. جیسے امام حسین کی روایت میں آپ نے سنا ہوگا اکثر مجلسوں میں کہ یہی وہ جگہ ہے، امام نے فرمایا کہ قافلہ روکو، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے خون بہائے جائیں گے، جو ہمارے خیمے تاراج ہوں گے. ان کو معلوم تھا کہ یہاں یہ سب ہوگا. تو جان اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کی مرضی کے خلاف جانا خودکشی ہے، اس کے مرضی کے مطابق جانا خودکشی نہیں ہے. غازی جب میدان جنگ میں جاتا ہے یہ سوچ کے تھوڑی جاتا ہے کہ میں واپس آؤں گا، وہ تو جان ہتھیلی پہ لے کے جاتا ہے. بچ کے چلا آیا تو اس کی تقدیر. ورنہ میدان جنگ میں جب غازی جاتا تھا پیغمبر کے عہد میں، اس کے بعد بھی اگر کوئی ایسا موقع آیا مولا علی کے زمانے میں
تو غازی اپنی جان ہتھیلی پر لے کے جاتا تھا، لیکن اس کو اسلامی اصطلاح میں خودکشی نہیں کہتے، آتم ہتیا نہیں ہے یہ، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے۔ جان جو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، امانت کو کہاں ادا کرنا ہے یہ ہمارے ائمہ کو معلوم ہے، وہ کس کو لے جانا ہے اور کس کو نہیں لے جانا ہے۔ اپنے عہد میں وہ ذمہ دار ہیں، اپنے زمانے میں وہ ذمہ دار ہیں، لہذا یہ تبصرہ غلط ہے۔ جان کے خوف سے ایسا کر لیا، جان کے خوف سے نہیں، ایمان کے تقاضے سے ایسا کیا۔ ایک نمونہ دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو اللہ والا جب کسی ظالم کے یہاں رہتا ہے تو کیسے رہتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو صاحب ایمان ہے، مرد مومن ہے، وہ کسی ظالم کے پاس اگر رہتا ہے تو کیسے رہتا ہے؟ اور معصوم ہے تو سب کو ذمہ دار خود ہے، اگر غیر معصوم کو بھیجتا ہے کہیں وہ یہ سمجھ کے اس کا ایگزام لے کے اور ٹیسٹ کر کے گویا کہ وہاں جائے گا تو اس کا نہیں بنے گا، اس کا ایمان وہاں خراب نہیں ہوگا، اس کا ایمان ٹھیک رہے گا۔ مثالیں تاریخ اور قرآن میں سے موجود ہیں۔ ظالم کے دربار میں جانے کے بعد بھی آسیہ رہی، مومنین آل فرعون مومن آل فرعون رہے، آل فرعون کے علاوہ اگر مومن تھے وہ۔ آسیہ بیوی تھیں ظاہر ہے کہ بادشاہ کی بیوی، وہ بادشاہ جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، لہذا ان کا مرتبہ بڑا ہے۔ تو ایسے موقع پر جو جاتا ہے اس کا امتحان لیتے ہیں امام جو غیر معصوم ہے، جیسے علی ابن یقین کا واقعہ ہے، وہ وہاں تھے تو امام کے اشارے پر، امام کے کہنے پر تھے، تاکہ ایسا موقع کبھی آئے کہ جس میں مومنین کی جان اور مال عزت آبرو خطرے میں ہو تو بچانے کا ایک موقع ملے۔ تو جان کے خوف سے یہ سب نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ایمان کا تقاضا ہے، اس تقاضے کے بنا پر ہے، اور بقیہ انتظام اگر ایمان کے تقاضے کو کوئی پورا کرتا ہے تو بقیہ انتظام اللہ کرتا ہے۔ مثلا امام محمد تقی علیہ السلام بالاعجاز آئے، چھوٹے تھے، باپ کے جنازے کو انہوں نے تیار کیا، دفن کیا وغیرہ وغیرہ، پھر وہیں رہے اور دربار میں بڑے بڑے علماء سے، جو عباسی علماء تھے، ان سے گفتگو ہوئی اور مناظرہ ہوا اور باتیں ہوئیں، جو مجلسوں کے صدقے و طفیل میں آپ امام محمد تقی علیہ السلام کے واقعات سنتے رہتے ہیں۔ بچپنے کے واقعات بہت سارے ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے بتایا وہ کتابوں میں محفوظ ہیں، انہی میں سے چند فقرے آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ إِنَّكَ لَن تَخْلُو مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، اپنے چاہنے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ بس تم لوگ یہ جان لو اور یقین رکھو کہ تم اللہ کی نظر سے دور نہیں ہو، تنہائی میں ہو، مجمع میں ہو، گھر میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ کی نظر سے دور نہیں ہو تم۔ وہ اس یقین کو پیدا کروانا چاہتے ہیں، ہر مومن یقین، ہر مرد مومن یہ یقین کر لے کہ انک لن تخلو من عین اللہ، تم نگاہ پروردگار عالم سے دور نہیں ہو۔ فانظر کیف تکون، اس لیے تم دیکھو کہ تم کس حال میں ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مرد مومن کہے کہ میں تو اکیلا ہوں، یا مجھے کون دیکھ رہا ہے۔ اس کا پریکٹیکل ثبوت کم سے کم مومنین ماہ رمضان میں دیتے ہی ہیں، اور مسئلوں میں کہیں کوئی خدا نخواستہ چوک جائے، لیکن رمضان میں نہیں چوکتا ہے، وہ اکیلے ہوتا ہے، پیاس بھی لگی ہوتی ہے، پانی بھی ہوتا ہے، فریج میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی ہوتا ہے، اور کھانا بھی رکھا رہتا ہے۔ اگر گھر میں بیٹھ کے کھا لے تو کون دیکھ رہا ہے؟ پانی پی لے اور باہر منہ پہنچ کے آ جائے تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ کیا کیا اس نے۔ لیکن تقریباً ہر مرد مومن اس ایک مسئلے میں اس پر ضرور عمل کرتا ہے۔ جو امام نے فرمایا کہ تم خدا کی نظر میں ہو، نگاہ میں ہو، تو تم دیکھو فانظر کیف تکون، تو تم دیکھو اپنے آپ کو کہ تم کس حالت میں ہو، کیا کر رہے ہو۔
تنہائی میں ہو، بزم میں ہو، رزم میں ہو، لوگوں کے درمیان ہو، کیسے ہو، اگر تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ ہمیں دیکھ کون رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میرے کو تو کہیں باہر تھا، ملک سے باہر، جو سب گاڑی سے لے کے جا رہے تھے انہوں نے گاڑی روک دی، تو میں نے کہا گاڑی کیوں روک دی آپ نے؟ کہیں دیکھتے نہیں ریڈ لائٹ سامنے ہے۔ میں نے کہا یہاں تو ریڈ لائٹ ہی ہے اور تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے، سناٹا ہے بالکل، نہ ٹریفک پولیس، نہ کوئی آدمی، نہ کوئی۔ چلیے بہت دن پہلے کی بات ہے، 25-30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو کہنے لگے مولانا یہاں چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہمارے وقت میں نہیں تھا، ہو گئے ہیں بہت سارے۔ تو انہوں نے کہا چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے یہاں؟ بولے ہاں۔ آپ لوگ کیا نہیں؟ ہم نے کہا ہمارے یہاں تو بڑے شہروں میں ہوگا لیکن ایسے سناٹے میں تو کہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ کہنے نہیں، یہاں سناٹے میں بھی جس اسپیڈ سے ہم چلیں گے ہماری اسپیڈ ریکارڈ ہو جائے گی، جس جگہ رکنا چاہیے ہم نہیں رکیں گے تو ہماری تصویر آ جائے گی۔ اور یہاں ایک کمال اور ہے کہ چالان آ جائے گا اور کٹ جائے گا پیسہ بینک سے، لہذا رکنا پڑ رہا ہے۔ وہ کیوں رکا؟ اس لیے کہ اس کو احساس تھا کہ ہر آن ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ یہ ترقی یافتہ دور کے بعد، ریڈ لائٹ بنانے کے بعد، کیمرہ ایجاد کرنے کے بعد، یہ سب کچھ ہونے کے بعد انسان کو یہ احساس ہوا کہ ایسا کچھ بنا دو کہ کوئی چوری نہ کر سکے، کوئی غلط کام نہ کر سکے۔ تنہائی میں بھی اگر غلط کام کر رہا ہے تو اس کو یہ سمجھ میں آئے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ہمارا کوئی دیکھنے والا ہے۔ یہ کئی سو سال کی بات ہے، زیادہ سے زیادہ یہ 200 سال کے اندر کی بات ہوگی، زیادہ سے زیادہ۔ بجلی کی ایجاد اور کیمروں کی ایجاد اور ماڈرن ٹیکنالوجی کی ایجاد، یہ سب 200 سال کے اندر کا مسئلہ ہے۔ لیکن ہمارا اسلام بہت پہلے بتا رہا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، یا جس حالت میں رہو یہ دھیان رکھو، اس پر غور کرو اور سوچتے رہو کہ ہمارا کوئی دیکھنے والا ہے۔ درود پڑھو محمد وآل محمد۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کی فکر دی، سوچنے سمجھنے کا موقع دیا، غور کرنے کا موقع دیا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کبھی کسی زمانے میں نے آپ کے ہاں سامنے ایک تقریر کی تھی بہت پہلے کہ قیامت میں گواہی دینے والے کتنے ہوں گے۔ اسی مسجد میں اسی جگہ سے میں نے ایک تقریر کی تھی، وہ کہیں کاغذ پڑا ہوگا میرے پاس، تو 30-35 گواہ میں نے نکالے تھے قرآن مجید سے کہ قیامت کے میدان میں اتنے گواہ موجود ہوں گے، جس میں اپنا نص بھی ہے، قرآن بھی ہے، اللہ بھی ہے، زمین بھی ہے، بہت سی چیزیں تھیں۔ اس زمانے میں کیمرے انہیں نہیں لگتے تھے، جب نوجوان نے کہا کہ مجھے اس کو میں فوٹو کر لوں، میں نے کہا لیجیے کر لیجیے، تو فوٹو کر کے لے گئے۔ تو 1 2 4 10 کیمرے ہم لگا دیتے ہیں، اور چور کیمرہ خراب بھی کر جاتا ہے، چوری کرنے والا پہلے اسی پر حملہ کرتا ہے، اس کو ڈسکنیکٹ کر دو، کنیکشن ختم کر دو، نہ یہ رہے گا نہ ہماری تصویر اس میں سامنے آئے گی۔ لیکن پروردگار عالم نے ایسا کیمرہ لگایا ہے کہ جس کو ڈسکنیکٹ کرنا مشکل ہے۔ ان تمام گواہوں میں سے اور بتانے والوں میں سے خود انسان کا نفس بھی ہے جو وہاں گواہی دے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہم منہ بند کر دیں گے اس دن، جو بہت زبان جو بہت بولتی ہے اس کو ہم بند کر دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین۔ تکلمنا ایدیہم، ہاتھ کہیں گے کہ ہم نے کیا کیا، پیر کہیں گے کہ ہم نے کیا کیا، یہ اعضاء و جوارح گواہی دیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ تو کیجیے اس کو ڈسکنیکٹ، یہاں کیسے ڈسکنیکٹ کر دیں گے آپ؟ بھائی کوئی گناہ انسان کرے گا تو انہی اعضاء و جوارح سے کرے گا نا، زبان سے بول کے کرے یا آنکھوں سے دیکھ کے کرے یا ہاتھوں سے چھو کے کرے یا چل کے کرے، انہی سے کرے گا۔ تو اگر اس کو ڈسکنیکٹ کر دے گا وہ تو کرے گا کیسے وہ؟ تو جب یہ ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتا اور یہ اس میں ساری چیزیں ریکارڈڈ ہیں تو یہ خود بولیں گی۔ اسی کی طرف امام نے
اشارہ کیا ہے. ابھی میں نے 2-4 جمعے پہلے یہ تقریر کی تھی کہ ائمہ جو بولتے ہیں اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں، بلکہ پیغمبر کا ارشاد ہوتا ہے یا اللہ کے ارشاد کی تشریح ہوتی ہے، اپنی طرف سے یہ بھی نہیں بولتے ہیں. ان کے لیے کوئی ایسی نص تو نہیں ہے جس میں کہا گیا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، ایسی کوئی نص تو نہیں ہے، مگر ان کا فرمان پیغمبر کا فرمان ہے. دوسری نص ہے کہ حدیث و ابی حدیث جدی و حدیث جدی حدیث رسول اللہ، یہ تو ہے کہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں. اور شاید اسی اعتماد کی بنا پر پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جب ہماری حدیثیں تمہارے پاس پہنچیں تو قرآن کو ترازو بنا لینا، اس پر تول لینا اس کو. اگر قرآن کے ترازو پر ہمارا قول تل جائے تو ہمارا قول ہے، نہ تلے تو ہمارا نہیں ہے. وہ یہ کردار کی پختگی اور بلندی ہے کہ کردار پیغمبر اور کردار ائمہ کردار قرآن ہے. امام جو فرما رہے ہیں کہ وَعْلَمْ إِنَّكَ لَن تَخْلُوَ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، بس یہ جان لو کہ تم اللہ کی نظر سے الگ نہیں ہو، اس کی نگاہ سے الگ نہیں ہو. فانظر کیف تکون، پھر دیکھو کہ تم کیسے ہو، کیا کر رہے ہو، کس طرح سے ہو. دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من شہد امرا فکرہہ کان کمن غاب عنہ ومن غاب عن امر فرضہ کامن کان من شہدہ. من شہد امرا فکرہہ، جو کسی ایسے مقام پر ہو، کسی چیز کو دیکھے، اس سے کراہیت کرے ہو کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے بھائی، یہ کام تو ٹھیک نہیں ہے، کہہ نہیں پایا، بول نہیں پایا، کوئی الگ سے دباؤ تھا اس کے اوپر، کبھی سماج کا، کبھی بزرگوں کا، کبھی کسی اور طرح کا، کبھی پیسے کا، کبھی خوف کا دباؤ تھا، تو بول نہیں پایا. وہ من شہد امرا فکرہہ، کسی امر کا شاہد ہے، وہ کسی جگہ موجود ہے، وہ کسی بات پر، لیکن وہ اس سے کراہیت کر رہا ہے، یہ کام تو اچھا نہیں ہے. کان کمن غاب عنہ، یہ ایسا ہے جیسے وہاں تھا ہی نہیں، وہ یہ شاہد ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو اس برے کام سے نفرت ہے. بولا کیوں نہیں؟ تو کوئی دباؤ تھا الگ سے، اس دباؤ کے برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اس دباؤ کی بنا پر یہ پریشان تھا کیا کروں، لیکن دل میں اس کی گنجائش تھی، وہ اس کو خراب سمجھ رہا تھا، غلط سمجھ رہا تھا. غلط سمجھنا اور ہے، غلط کہہ دینا اور ہے. غلط سمجھنے کو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، غلط کو غلط تو صحیح کو صحیح، لیکن غلط کو غلط کہہ دینا بڑی ہمت کی بات ہے. وہ ہمت نہیں جمع کر سکا، کوئی ایسا دباؤ اس کے اوپر تھا کہ اس کی ہمت جواب دے گئی. اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں تھی، اس کی توانائی اتنی نہیں تھی کہ بولتا ہو، مگر وہ کراہیت کر رہا تھا. امام فرماتے ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام، کہ کان کمن غاب عنہ، جیسے وہاں تھا ہی نہیں. ہو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، مثال میں دیتا ہوں، یہی مثال دیتا ہوں، یہ مثال بہت واضح اور صاف ہے. اجی مولوی صاحب بھی تو وہاں تھے، لیجیے، یہ تو سب سے پہلے نظر آتی نہیں، لیکن پگڑی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے کہ وہ تو ہیں بیٹھے ہوئے. ایک جگہ گیا میں شادی میں، آج جناب معصومہ کی شادی کی تاریخ بھی تو 2 جملے کہی دوں. یہیں دلی میں دیکھا کہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بالکل باہر والے حصے میں، اور اندر وہ ہلکی ہلکی سہانی میوزک. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کچھ کہا نہیں ان لوگوں سے؟ کہ جی مولوی صاحب میری کون سنتا ہے. تو ہم نے کہا چلیے آپ کے نہیں سنتا، ہم دونوں آدمی مل کے کہیں. خیر اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. بہرحال خدا وند عالم کا احسان ہے کہ اس نے بغیر زبان چلائے ہوئے، بغیر زبان ہلائے ہوئے. تو کبھی کبھی یہ مثال سامنے آ جاتی ہے، ارے وہ بھی تو تھے وہاں، اجی سب تھے وہاں. کبھی کبھی ہوتا کہ سب تھے، کبھی کبھی ہوتا کہ وہ بھی تو تھے. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کراہیت اس امر سے کر رہا ہے کہ نہیں. اگر امر سے کر رہا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ وہ نہیں تھے وہاں. درود پڑھیں محمد والے پر. من غاب عن امر فرضیہ کان کمن شاہد ہو، اور جو حاضر نہ ہو مگر راضی ہو. کیا ٹھیک ہوا، سنا بڑا اچھا پروگرام ہوا بلکہ کل آپ کے یہاں. میں نے سنا کہ کل آپ کے یہاں اچھا پروگرام ہوا. کل کیا سنا جناب آپ نے؟ میں نے سنا کہ ڈی جے وجے بھی تھا. کل ہاں جی وہ تو تھا، اب ہم خوش ہو گئے، ہم تھے نہیں کل. من غاب عن امر، وہاں تھے نہیں، غائب تھے، وہاں تھے ہی نہیں. فرضیہ
اور راضی رہے کہ اچھا ایسا ہوا تو بڑی اچھی بات ہے بھائی، اچھا آپ نے اس شان سے ایک پروگرام کیا کہ جی ہاں اللہ نے دیا ہے تو کیا کرنا ہے، اور خدا کی نعمتوں کا اظہار اس انداز سے ہم کر رہے ہیں تو ہم خوش ہو گئے کہ اچھا ایسا ہوا تو بڑی شان کا مسئلہ آپ کی شان تو بہت بڑھ گئی ہوگی، ہم راضی ہو گئے اس سے، تو کمن کان شاہد ہو، تو غائب ہونے کے بعد بھی وہاں تھا، اس کا شمار بھی اسی میں ہوگا کہ غائب نہیں ہے یہ، اگر دل سے کراہیت بھی نہیں کر سکتا تو اس سے زیادہ ڈرپوک کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ کمزور کوئی نہیں ہے، یہ امام کی ہدایت ہے۔ اب آئیے اور سنیے، من اصغى الی ناطقن، یہ تیسری حدیث سنا رہا ہوں، من اصغى الی ناطقن فقط عبدہ، جس نے کسی کی بات سنی، غور سے، اچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں، سن لیں، سن لی، فقط عبدہ، اس نے اس کی پرستش کی، جو غور سے کسی کی بات سن لیتا ہے وہ اس کا پرستار ہے، اس کی پرستش کرنے والا ہے۔ فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهِ، اگر بولنے والا اللہ کی بات بتا رہا ہے اور یہ سن رہا ہے تو یہ اللہ کا پرستار ہے، اللہ کی پرستش کرنے والا ہے۔ وَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ عَنْ لِسَانِ إِبْلِيسِ، اور بولنے والا اگر ابلیس کی باتیں سنا رہا ہے اور یہ بہت غور سے سن رہا ہے تو ابلیس کا پرستار ہے، تو چاہے کان میں اندر لگا کے سنے چاہے باہر، اب تو ہو گیا ہے نا، چونکہ عوامی جگہوں پر شور شرابے کی ممانعت ہے، لہذا لوگوں نے کان میں لگا لیا ہے اور سن رہے ہیں۔ تو ہر آدمی جس سے سوال کیجئے یہ جو گانا بج جو رہا ہے یہ ابلیس کی طرف سے اللہ کی طرف سے ہے، تو میرے خیال سے کوئی مرد مومن یہ نہیں کہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ فلاں صاحب نے گایا اللہ کا کلام گا رہے ہیں، یہ کوئی نہیں کہے گا۔ تو جب جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے، ابلیس کا کلام سن رہا ہے، وہ ابلیس کی بات سن رہا ہے، اس پر دھیان لگائے ہوئے ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ ان کان الناطق ینطق عن لسان ابلیس فقط عبد ابلیس، اگر یہ بولنے والا، یہ سنانے والا، یہ کہنے والا ابلیس کی باتیں سنا رہا ہے تو گویا یہ ابلیس کی عبادت کر رہا ہے۔ جتنی دیر تک آپ بیٹھ کے مجلس سنتے ہیں، کلام الہی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، کلام ائمہ سنتے ہیں، یہ ذاکر کا کلام نہیں ہے، اگر وہ انہی کی سنا رہا ہے تو یہ اس کا کلام ہے، تو اتنی دیر تک اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اور اگر کوئی غلط کام، غلط باتیں سن رہا ہے تو یہ اس کا کلام نہیں، ابلیس کا کلام ہے، ابلیس کی عبادت ہوتی ہے۔ درود پڑھ محمد والے محمد۔ ایک حدیث اور خاتم بیان، ایک ذمہ داری ہم لوگوں کی بھی ہے، والعلماء، امام فرماتے ہیں، چوتھی حدیث امام محمد تقی علیہ السلام، والعلماء فی انفسہم خانۃ ان کتموا النصیحہ وإن رأوا تائہا ضالا لا یہدونہ او میتا لا یحیونہ۔ علماء خائن ہیں، خیانت کار ہیں، خیانت کرنے والے ہیں۔ ہم اگر خالی اپنی طرف سے کہتے تو سارے مولوی بگڑ جائیں گے، ارے آپ بھی تو ہیں۔ علماء خائن ہیں، امام فرما رہے ہیں۔ کب؟ ان کتموا النصیحۃ، اگر نصیحت کو چھپا لے جائیں، نصیحت کی بات جہاں کرنی ہے وہاں اگر وہ نہ کریں تو امام کیا فرماتے ہیں کہ وہ خائن ہیں، خیانت کر رہے ہیں، جسے امانت میں خیانت ہوتی ہے، ہماری بات کو چھپا رہے ہیں، بتا نہیں رہے ہیں۔ وَإِن رَأَوْا تَائِہًا ضَالًّا، اور کسی گمراہ کو، کسی پریشان حال، ادھر سے بھٹکنے والے گمراہ کو دیکھیں، لا یہدونہ، ان کی ہدایت نہ کریں، اور میتن لا یحیونہ، اور جو معنوی طور پر مردہ ہے، جیسے والا جسم والا نہیں، میتن کا مطلب معنوی طور پر جو مردہ ہے، اگر اس کی ہدایت نہیں کرتے، اس کو زندہ نہیں کرتے ہیں تو یہ خائن ہیں، خیانت کرنے والے ہیں۔ لہذا علماء کا فریضہ کیا بنا کہ جہاں دیکھیں کہ کوئی آدمی گمراہی کی طرف جا رہا ہے، اچھے انداز سے اس کی نصیحت کریں۔ جہاں یہ دیکھیں کہ یہ معنوی طور پر مردہ ہوا جا رہا ہے، وہاں اس کو زندگی دینے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو وہ خائن ہیں۔ میں نے بات آپ کے گوشگزار اس لیے کی ہے کہ یہ بات تو اکثر اٹھتا رہتا ہے، ہماری مسجد میں تو اکثر اٹھا ہے،
لیکن ابھی اخبار کے پیمانے پر بھی اٹھ چکی ہے بات. کچھ دنوں پہلے علماء ممبر سے یہ نہ کہیں اور وہ نہ کہیں. وہاں تو اٹھی ممبر سے یا خطبے میں یا نصیحتوں میں کیا کہنا چاہیے؟ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہیے. وہ کہنا چاہیے جو اللہ رسول نے کہا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جمعہ کیا چیز ہے, یا خطبہ کیا چیز ہے, یا تقریریں کیا چیز ہیں, یا مجلسیں کیا چیز ہیں. وہ اپنا ٹیسٹ دیکھتے ہیں. ایک بہت بڑے ذاکر تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم مولا علی کو مانتے تو ہیں مگر کیسے مانتے ہیں؟ اپنے انداز سے مانتے ہیں. ہم وہ چیز پیش کرتے ہیں ان کو جو ہم کو پسند ہے, وہ چیز پیش نہیں کرتے جو ان کو پسند ہے. کوئی آدمی باہر جائے تو اکثر لوگ زیارت پہ جاتے ہیں, تحفے لاتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی غلط بوتل اٹھا لایا وہاں سے, وہ بڑا قیمتی, وہ سوچے کہ صاحب ان کے یہاں پہنچا دیں ہم اپنے دوست کے یہاں, اور دوست اس سے نفرت کرتے ہیں, تو تحفہ تو ہوگا, بہت بڑا تحفہ ہوگا اس کی نظر میں, لیکن اس کی نظر میں ذلیل کرنے والی بات ہے. تو ائمہ کے سامنے جو پیش کیا جائے وہ چیز پہچانی جائے, اس کا علم حاصل کیا جائے کہ ائمہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں. انہوں نے جس طرح کا اسٹرکچر بنایا ہے جمعے کا, نماز کا, وضو کا, زکوٰۃ کا, ہم اسی طرح ادا کریں جس طرح انہوں نے بنایا ہے, جس طرح انہوں نے کہا ہے. ویسے نہ کریں جیسے ہمارا جی چاہتا ہے. اس کا دھیان رکھیں. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا, امام فرماتے ہیں کہ وَالْعُلَمَاءُ فِي أَنفُسِهِمْ خَانَةٌ, خائن ہیں وہ. ان کتم النصیحتہ, اگر انہوں نے نصیحت کو چھپا لیا, نہیں کیا. اور وہ ان راؤ تائہن ضالن, کسی گمراہ کو اگر دیکھیں وہ گمراہ ہے, پریشانی ضرور ہے, اس کی لا یہدونہ, اس کی ہدایت نہ کریں. اور میتن لا یحیونہ, اور کسی ایسے مردے کو دیکھیں جو معنوی طور پر معنویت اس کی مر گئی ہے, اس کو زندہ کرنے کی کوشش نہ کریں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ علماء مردہ زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, مگر یہ والا مردہ نہیں کہ کل کو لے کے کوئی آ جائے کہ بھیا یہ مجھے صاحب یہ لے آیا ہوں, یہ نہیں. معنوی طور پر جو مر گیا ہے. بہت سی باتیں انسان کرتے کرتے مر جاتا ہے. میں نے ایک دن آپ کو سنا, جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے. اگر توبہ کرتا ہے تو مٹ جاتا ہے, نہیں توبہ کرتا تو نقطہ بڑھتا رہتا ہے, پھر پورا قلب گھیر لیتا ہے, تو گویا دل مردہ ہو گیا. قرآن نے کہا ہے پیغمبر سے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم, پل اے میرے نبی اب ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ان کے سب برابر ہے, ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, یہ پلٹنے والے نہیں ہیں. اس منزل تک کوئی پہنچ گیا ہے تو بات الگ ہے, لیکن ذرا بھی رمق جان باقی ہے تو علماء اگر ائمہ کے کلام کو استعمال کریں تو اس میں زندگی کی روح پھونک سکتے ہیں. درود پڑھیں محمد والے محمد. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.